السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام علیکم یس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم بات کرتے ہیں اسماء مقبول، وہ نام جو مقبول ہیں، وہ اسماء جو مقبول ہیں۔ اسماء مقبولہ وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قبولیت ہوتی ہے، جن کے باعث، جس کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر مذہب کے اپنے اسماء مقبولہ ہوتے ہیں، جو جس مذہب میں ہوتا ان کو اپنے اسماء مقبولہ ہوتے ہیں۔ ان میں جیسے ہم اب بات کرتے ہیں اسلام کی، تو اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت سیدنا امام جعفر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام، حضرت سیدنا امام علی تقی علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت سیدنا امام مہدی آخر زمان علیہ السلام، اور حضرت سیدنا غوث العظم، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت غوث العظم، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا محمد وفا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا جمال الدین جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا بابا فرید شکر گنج مسعود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا علی احمد صابر پیا، علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیار شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ،
تو اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ اسماء مقبولہ ہیں، یعنی ان کا اگر کسی بھی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دعا مانگتے ہیں، اس کا واسطہ دیں گے تو قبول ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کبھی بھی کسی بھی روحانیت کو حاضر کرتے ہیں، جنات وغیرہ کو کام کر رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، اگر آپ ان ہستیوں کا واسطہ دیں گے، چاہے وہ ان پڑھ ہی ہو، تو بھی وہ تعظیم کرتے ہوئے اس چیز سے دستبردار ہو جائے گا اور تکلیف نہیں دے گا، چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی اور مسائل ہوتے ہیں تو انبیاء و مرسلین کے اسماء، یہ جو ہیں اسماء مقبولہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوتے ہیں وہ بھی مقبولہ ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ ان اسماء کو جو جس زبان میں ہوتے ہیں، جس لینگویج میں ہوتے ہیں، وہ مقبولہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو غیر مسلم ہوگا اگر جن یا شیطان، تو پھر وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تو ان کے جو نام ہیں وہ علیحدہ ہیں، ان کے وہ جو ہیں اپنے شیاطین یا اپنے ان کے جو مقبول نام ہیں وہ اور ہیں۔ وہ شیاطین جو ہیں اپنے ناموں کی تعظیم کرتے ہیں، وہ کیونکہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، مسلمانوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ تو نہیں پڑھتے نا، یا انبیاء کو وہ تھوڑی مانیں گے، وہ اپنے ان کو مانیں گے۔ ان میں جو ہے مثال کے طور پہ وہ ہنومان کو مانتے ہیں، وہ جو ہے کمشکوا دیوی کو مانتے ہیں، وہ اپنے دیویوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے کالی ماتا ہوتی ہے، جوگنیاں ہوتی ہیں ان کی، یا کچھ اور ہوتے ہیں، یا مہادیو کا نام لیتے ہیں، یا گنپتی کا نام لیتے ہیں، یا جو ہے وہ ہنومان کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو ان ناموں کو وہ پسند کرتے ہیں اور ان کے حق میں وہ پھر ان کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اور ہوگا، کرسچن ہوگا، تو لازماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جن مانے گا۔ اگر وہ جوڈیزم سے تعلق رکھے گا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے گا۔ اب جوڈیزم والا جو جن ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانے گا ہی نہیں نا۔ تو اسی طرح سے اگر بدھ مت کا جن ہوگا تو وہ حضرت جو ہے وہ اپنے جو ان کا ہوتا ہے گوتم بدھا کو مانیں گے۔ تو جس طرح کی جو بھی ہوں گے مذاہب ہیں، ان میں مختلف مذاہب میں مختلف نام ہیں، اور ان کی روحانیت، ان کی جو جنات ہیں، ان کے قبائل جو ہیں، ان کے اپنے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے ان کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے اور ان کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہے بھی ہندو غیر مسلم شیطان ہے، جن ہے، نہیں مان رہا، آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہیں گے تو وہ پڑھے، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ تو نہیں پڑھے گا نا۔ تو ان چیزوں کو سمجھا کریں کہ کوئی مخلوق آپ کے کیوں نہیں مان رہی، جواب نہیں دے رہی یا کچھ، تو وہ جواب بھی نہیں دیتے۔ اگر کسی مقدس ہستی جو اسلام سے تعلق رکھے گی، اس کا جب ہم نام لیں گے نا تو وہ ہمیں جواب ہی نہیں دیں گے، وہ ان کو غصہ آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مقبول نام ہوتے ہیں اور ان کی اپنی تاثیرات ہوتی ہیں۔ ہر مذاہب والے اپنے اپنے مقبول ناموں سے کام لیتے ہیں اور ان کا جب واسطہ دیتے ہیں تو وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ ان اسماء کے اثرات ہوتے ہیں، تاثیرات ہوتے ہیں ان کے نام پڑھنے سے۔ جیسے ہمارے اسلام میں
جو مقدس اسماء ہیں ان کے ناموں کی برکت اور ان کی تاثیرات ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہو کسی کے عمل کی، کسی کو کوئی بھی عمل نہیں ہے، اپنی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اس کی ریاضت نہیں ہے، صرف ان اسماء جو میں نے ائمہ کرام اور 14 معصومین کے نام لیے ہیں نا، ان اسماء کو اگر پڑھے، دم کرے اور لکھ کے پلائے یا پانی پہ دم کر کے پلائے تو بھی ان کی برکت سے بہت ساری جو ہے بد اثرات جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ان بزرگ ہستیوں کے جو ہے نیاز کا اہتمام اور ایصال ثواب کرنا لازماً ہوتا ہے۔ جب تک آپ ان ہستیوں کا نیاز اور ایصال ثواب نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ مقدس ہستیاں جو ہیں ان کے ہم نیاز کا، روحانیت میں یہ ہے کہ جن مقدس ہستیاں ہیں ان کا ہم جو ہے نیاز بھی کریں اور ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بنظر شفقت دیکھتے ہوئے ہم گناہ گاروں کو بھی اپنا اور اپنے محبوبوں کا فیض دے گا۔ وہ ان کے محبوب ہیں۔ دیکھو نا، کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ آدم صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام کو کہہ رہا ہے نوح نجی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے محمد حبیب اللہ ہے۔ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے خلیل اللہ ہے۔ تو دیکھو وہ ان کے محبوب ہیں۔ اسی طرح 14 معصومین ان کے محبوب، ان کے پیارے ہیں۔ یہ ایک میں اپنے جو ہے وہ کتابوں کی میں باتیں بھی کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب آپ ان کی تعظیم کریں گے، آپ محبت کریں، لیکن اس محبت کو آپ محبت کا نام نہیں دیں، آپ کہیں ہم ادب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور وہ مقدس ہستیاں آپ کے لیے سفارش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بنظر شفقت دیکھے گا۔ اپنے محبوب کی طرف اللہ تعالیٰ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بنظر شفقت دیکھتا ہے نا۔ کون سا عمل ہے، کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہو؟ سوائے درود شریف کے اور کوئی عبادت ہی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں مقبول ہو۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے رکھے ہیں، احادیث کو آپ کھول کے دیکھیں گے، کسی کو 1000 منہ ہیں، کسی کو 10,000 منہ ہیں، کسی کو بے شمار منہ ہیں، وہ سب درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ کوئی درود شریف پڑھنے والے کے لیے دعا کر رہا ہے اور تا قیامت دعا کرتا رہے گا۔ تو اب بتائیں کہ کیا فیض ہوگا، کیا اس کا دریائے بحر بے کنار فیض کا۔ اور اس کو طریقت میں وسیلہ بنایا گیا ہے، تمام سلاسل طریقت میں اسی کو وسیلہ بنایا گیا ہے کہ آپ کثرت سے جو ہے درود شریف پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے اور آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔